لفظ امی کا مطلب بھی سمجھ لیں، لفظ امی کا مطلب سمجھ لیں۔ امی کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں اصل کو، اسی لیے عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب تک عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ امی یا نہیں کہلاتی، جب اولاد جنم دیتی ہے بچہ ہو جاتا ہے تو وہ یا امی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی اصل ہوتی ہے، اس کی اولاد اس سے آئی ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کی اصل ہوتی ہے، تو اصل کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کی اصل ہے، پورے کائنات میں جتنا نور ہے حضور کے نور سے ہے، اسی لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے، اسی لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ جس کا ترجمہ اس نے ان پڑھ کیا۔ پھر دوسری بات، کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ ام القریٰ کہا جاتا ہے اس بستی کو جو تمام بستیوں کی اصل ہو، جہاں سے پورا عالم پھوٹا۔ اور یہ سیرت نگاروں نے لکھا، دنیا کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب اللہ نے دنیا بنائی تو سب سے پہلے کعبہ معظمہ کا وہ حصہ بنایا، اور یہ بلبلے کی طرح تھا، پھر اسے حکم ہوا تو یہ بلبلہ پھٹا تو پوری کائنات بنی، پوری زمین بنی۔ تو وہ حصہ جہاں کعبہ ہے اس بستی کو ام القریٰ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے پوری دنیا پھوٹی ہے، تو جہاں سے پوری دنیا پھوٹی وہ ام القریٰ ہے، اور جہاں سے پورے عالم کا نور پھوٹا وہ امی رسول ہیں، وہ النبی الامی ہیں، وہ حضور ہیں۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن ان کی زبانوں پر جاری نہیں ہو سکتی، ان کی زبانوں پر جاری نہیں ہو سکتی یہ شان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام ہوتا ہے جسے وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ جنہیں ان پڑھ کہا اس نے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ تو ایسے عالم ہیں کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اس سب کا علم اللہ نے خود آپ کو عطا فرما دیا ہے، اس میں وہ دنیا کے سارے علوم آ گئے۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات سوچتا ہوں، جن کی شریعت کو پڑھ کر، جن کے دین کو پڑھ کر وہ موصوف عالم کہلا رہے ہیں، مفتی کہلا رہے ہیں، جن کی شریعت کو پڑھ کر عالم کہلا رہے ہیں، جن کے ممبر پر بیٹھے ہیں، انہی صاحب شریعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان پڑھ۔ کس قدر بڑی جسارت ہے۔ چلیے امی کا مطلب اگر آپ بے پڑھے بھی کر لیں، بے پڑھے امی کا مطلب کر بھی لیا جائے، تو علماء نے لکھا حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود اپنے بندے خاص کو قرآن سکھایا ہے۔ قرآن میں سارے علوم ڈال کر ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں سارے علوم جمع کر کے اللہ نے الرحمن علم القرآن کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ رکھا ہے۔ یعنی قرآن میں دنیا کے سارے علوم ڈال کر اللہ نے یہ قرآن اپنے حبیب کو خود سکھایا ہے، خود سکھایا ہے۔ تو امی کا مطلب ہوتا ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امی بنایا کیوں یہ شان رکھی؟ ہو سکتا تھا کوئی بعد میں یہ کہہ دیتا کوئی استاد کھڑا ہو کر کہ تمہارے نبی نے تو مجھ سے پڑھا ہے، تمہارے نبی نے تو مجھ سے سیکھا ہے، یا کسی کی لکھائی کسی کی کتاب ہوتی، حضور خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ہو سکتا تھا کسی کی کتاب ہوتی، وہ لکھنے والا کہتا میری کتاب پڑھ کے حضور نے علم حاصل کیا ہے، میری کتاب میرا لکھا ہوا پڑھ کے حضور نے سیکھا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو کسی اور سے کوئی چیز دلوائی جائے، یہ گوارا نہیں ہوتا۔ محبوب کو کوئی اور کوئی چیز دے دے، یہ گوارا نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کی ذات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ محبوب میرا ہو، سکھانے والا کوئی اور ہو۔ دنیا میں کوئی استاد بنایا ہی نہیں، سارے علوم رب نے خود ہی عطا فرما دیے ہیں، سارے علوم رب نے خود عطا فرمایا۔ یہ ہے شان النبی الامی، یہ حضور کی شان۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کی اصل ہے، پورے قرآن کی ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ام الکتاب سورہ فاتحہ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پورے قرآن میں جتنے علم ہیں وہ سارے علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے ہیں، وہ سارے علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کی ہیں۔ تو پورے قرآن کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو جہاں سارے قرآن کے علوم جمع ہوں وہ سورہ فاتحہ ہے، اور جس ذات کے اندر سارے کائنات کے علوم جمع ہوں وہ النبی الامی ہیں۔ جس ذات میں سارے علوم جمع ہوں وہ نبی امی ہیں۔
یہ ہے امی کا معنی، یہ بیان کیا جانا چاہیے تھا امی کا معنی۔ آپ نہ جانے کس طرف چل پڑے، وہ نہ جانے کس طرف چل پڑے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی پیروی نہ کی جائے، ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے، ایسے لوگوں کی اقتداء نہ کی جائے، اتباع نہ کی جائے۔